ان کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، آج کے دور میں میسائل ہیں، ایٹامک بم ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، سیاسی جبر ہے، فرعون کی سلطنت ہے، یہ جبر قانون ہے، یہ دشواریاں، یہ ستمگری ہے۔ اے امت مسلمہ، بدر کے یہ نوجوان، یہ اصحاب پیغمبر، یہ فاقہ کش، یہ اہل صفہ، یہ مہاجرین و انصار کا طبقہ تمہیں مدعو کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ یہ دنیاوی سر و سامانی اگر مومن ہو تو تمہارے قدموں میں ہے، اگر مسلمان ہو فاتقوا اللہ واتیعوا الرسول، اگر اطاعت رسول اور تقوی پروردگار حاصل ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ کی نصرت تمہارے پاس آئے گی، اور اس حال میں آئے گی کہ تم اس وقت بے سر و سامان ہوگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ أَنَا فِي لِحَافِ إِمْرَاتٍ مِّنْ كُنَّ غَيْرِهَا صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اور عائشہ کے اس شرف کو بھی ملحوظ رکھ، عائشہ کے اس شرف کو بھی ملحوظ رکھ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ۔ آج کا یہ یوم جنگ بدر کے شہداء اور جنگ بدر کے فاتحین سے منسوب ہے، اور وفات ام المومنین جناب صدیقہ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا و رضا عنہ سے منسوب ہے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ کی قرآن مجید کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اللہ رب العزت واضح انداز میں، کھلے انداز میں بے شمار مقامات پر اہل بدر کی توصیف و تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، مگر وہیں اہل بدر کی حالات کو بھی جائزہ دلاتا نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری اس وقت پر مدد کی ہے اے اہل بدر جب تم بے سر و سامانی کے حالات میں تھے، تم توانگر نہیں تھے، تم مال و ثروت نہیں رکھتے تھے، تم دنیا کے
دولت مند لوگ نہیں تھے، تم کوئی پہلوان یا رستم زماں نہیں تھے، فقر و فاقہ کی حالتوں میں تھے، ہجرت کی صعوبتیں کاٹی تھی، بعثت کے بعد مکی زندگی میں آنے والی دشواریاں تم پر اتریں، ہجرت کی صعوبت کے بعد جو معاملات درپیش آئے ان کو بھی تم نے دیکھا۔ اب حال یہ ہے کہ تم بالکل بے سر و سامان ہو، بے سر و سامانی اس قدر ہے کہ وہ 1000 کا لشکر ہے اور تم 313 کا لشکر، 3 گنا لشکر تم سے زیادہ ہے، اور اس حال میں زیادہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور ان کی عدد کہیں زیادہ ہے، تمہارے ہاتھوں میں صرف 2-3 تلواریں ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں تو کھجور کی چھال ہے، اور تمہارے پیٹ کمر سے چپکے ہوئے ہیں بھوکے اور فاقہ کشی میں، مگر ان کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، آج کے دور میں میسائل ہیں، ایٹامک بم ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، سیاسی جبر ہے، فرعون کی سلطنت ہے، یہ جبر قانون ہے، یہ دشواریاں، یہ ستمگری ہے۔ اے امت مسلمہ، بدر کے یہ نوجوان، یہ اصحاب پیغمبر، یہ فاقہ کش، یہ اہل صفہ، یہ مہاجرین و انصار کا طبقہ تمہیں مدعو کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ یہ دنیاوی سر و سامانی اگر مومن ہو تو تمہارے قدموں میں ہے، اگر مسلمان ہو فاتقوا اللہ واتیعوا الرسول، اگر اطاعت رسول اور تقوی پروردگار حاصل ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ کی نصرت تمہارے پاس آئے گی، اور اس حال میں آئے گی کہ تم اس وقت بے سر و سامان ہوگے۔ یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی جس نے رہتی دنیا تک نقشہ کھینچ دیا کہ مسلمانوں ظاہری متاع اور مال پر نظر نہ رکھنا، نظر اللہ کی ذات پر اور رسول کی اطاعت پر رکھنا، اور یہی محور ہے فلاح و فوز کا، اور اسی پر چل کر تمہیں کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ اور دیکھنے میں آتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ تمہارے اوپر اب بھی فرشتے گردوں سے نازل ہو سکتے ہیں، قطار اندر قطار، اب بھی قطاروں کی قطار نازل ہوگی، ان کفار و مشرکین کی آنکھوں سے اوجھل ہوگی، لیکن وہ ان کو ایسا ماریں گے کہ ان کی تلواریں ختم ہو جائیں گی، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، اور وہ شکست خوردہ جنگ سے لوٹیں گے۔ مختصر سا وقت ہے، تبرکاً یہ محفل ہے، اور یہ میرے ذاتی احساسات بھی ہیں اس میں شامل، اور یہ بدر کا واقعہ اس دور میں پھر سے زندہ ہونے کو ہے اور زندہ ہو کر رہے گا۔ بے شک بے شک، بہت خوب بولے، بہت اچھا بولے۔ بدر کا منظر تو تیار ہے، بدر رچنے والوں کا انتظار ہے۔ بدر کا منظر تو تیار ہے، بدر رچنے والوں کا انتظار ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں فقط اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اپنے منہ سے مصطفیٰ نہ لیتے تھے نام عائشہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی بعد خدیجۃ الکبریٰ حضرت عائشہ صدیقہ ہی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں جو ابھی حدیث شریف بخاری میں طویل حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اس حالت میں بھی وحی نازل ہوئی ہے، بخاری کی حدیث ہے، شان عائشہ ہے، اور یہ بڑی شان و عظمت کی بات ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، مجھ پر وحی اس حال میں نازل ہوتی تھی جب میں لحاف عائشہ میں بھی ہوتا تھا، اور یہ عظمت سوائے عائشہ کے کسی دوسری بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ یہ عظمت تم میں سوائے عائشہ کو کسی کو حاصل نہیں تھی۔ اس سے بڑی بات
اس سے بڑا مقام کیا ہوگا تقوی اور طہارت کا کہ جس کی شان میں پورے سورہ نور النور نازل ہوئی ہو، جس کی تزکیہ اور طہارت میں جس کے اوپر عفق لگا ہو، تہمت لگی ہو، اس کے خلاف میں پوری حضرت عائشہ کی شان میں ان کی تزکیہ اور طہارت میں آیت نازل ہوئی۔ اور ہم مومنین کی وہ ماں ہیں، اور ہم مومنین کے لیے وہ سرمایہ دین ہیں۔ اور ایک بات میں اس شاہ کے اہل بیت کو نظر کرتا چلوں، یہ شاید آپ نے کسی سے اس سے پہلے بھی سنی ہو، عاشقین اہل بیت اور دعوی مودت اہل بیت رکھنے والے حضرت عائشہ صدیقہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی ذاکرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ سب سے زیادہ اوصاف اور فضائل و مناقب صحیحین میں اور صحاح ستہ میں اور دیگر کتب حدیث میں جو حضرات اہل بیت اور بالخصوص سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان میں مروی ہوئے، اس کی راوی اصل حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ اگر واقع میں ان کے درمیان کوئی غل، کوئی کناہ، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی علامت اس طرح کی نشانی ہوتی کہ ان کے درمیان معاملات مراسم اچھے نہ ہوتے، تو سب سے زیادہ پڑھنے والے فضائل حضرت فاطمہ کی شان میں جناب صدیقہ نے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو اصحاب بدر کے اوصاف حمیدہ سے نوازے، اور وہ شجاعت سے نوازے، وہ فقر و فاقہ کشی کی صعوبتوں کو سہن کرنے سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ مولائے کائنات جو کہ فاتح خیبر ہیں، جنہوں نے اکیلے 70 میں سے 35 کو شہید کیا ہے، آدھا صحابہ نے اور آدھا اکیلا مولائے کائنات نے اس بدر کے نقشے کو رچا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں سادات کو بھی اللہ تعالیٰ وہ مولائے کائنات کی اولو العزمی اور جرأت عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ، ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔